میرے بھائی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ کاش ہر دور میں آتے رہتے تو اتنی فرقہ واریت نہ پھیلتی۔ مودودی صاحب کے اوپر اس طرح کے جو کلام لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں سے اگر کہیں نا کہ آپ یہ قرآن پہ حلف رکھ کے کہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت ورڈ بائی ورڈ خود پڑھی ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر ویریفائی کیا ان کے حوالوں کو، تو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی شخص بریلویت کو اہل حدیث کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرے، اہل حدیث کو بریلویوں کی کتابوں سے، تو ظاہر وہ نیگیٹو ایک دوسرے کے بارے میں لکھیں گے نا۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے بالکل غلط بولا۔ میرا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر ایک پورا کلپ ہے ریکارڈڈ، اللہ کے فضل سے۔ وہ انہی جیسے لوگوں کی زبان درازیوں کی وجہ سے مجھے ریکارڈ کروانا پڑا، جس میں میں نے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا دفاع خود علماء دیوبند نے کیا۔ تو آج میں اس ٹاپک میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، میں صرف سمپلی یہ بات کروں گا کہ خلافت و ملوکیت کے اندر جو یہ مفتی صاحب کا دعویٰ ہے نا کہ جی یہ جو پہلے چھپی تھی وہ اور تھی، پھر ہمارے علماء نے غلطیاں ہائی لائٹ کی تو مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت بدل لی اور آہستہ آہستہ اس کو ریفائن کیا۔ ہم صرف معصومانہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے علماء جب اس وقت اس کتاب کے خلاف ابھر کے پبلک کے سامنے آئے تھے اور جو چیزیں مودودی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنے زوم میں ہائی لائٹ کی تھی، وہ ان کی کتابوں میں تو ابھی تک لکھی ہوئی ہے نا کہ جی خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے، خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب تھے یا باقی لوگ تھے، تو انہوں نے وہ جو غلطیاں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں وہ عبارتیں موجود نہیں ہیں پھر تو مفتی صاحب کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور اگر آج بھی وہ اسی طریقے سے چھپ رہی ہیں تو پھر مودودی صاحب نے کہانی کروائی ہے مودودی صاحب کے حوالے سے ان مفتی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، سمپل طریقہ ہے، چھوڑا تھا مدان ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1967 میں جو خلافت و ملوکیت چھپی تھی مودودی صاحب نے اس میں کوئی چینج نہیں کی ہے۔ اس کا ضمیمہ ضرور بعد میں لکھا، جو چند ایک چیزیں ہائی لائٹ ہوئی، مزید ان کی کلیریفیکیشن دی، اپنی کسی بات کو انہوں نے ریورٹ نہیں کیا، اور وہ اللہ کے فضل سے اس کتاب کی اتنی پبلیکیشن ہوئی ہے کہ شاید پاکستانی ہسٹری میں کسی اور کتاب کی اتنی پبلیکیشن ہوئی ہو۔ تو وہ کتاب اپنی جگہ موجود ہے۔ باقی آپ میرا کلپ دیکھ لیں، خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا۔ انہی ایک بڑے بزرگ تھے ان کے، بلکہ ان کے کہنا چاہیے کہ ان کے جو تقی عثمانی صاحب کے پیر و مرشد تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کے بلکہ دادا مرشد کہنا چاہیے، ان کے تو والد صاحب تھے نا مفتی شفیع صاحب، ان کے استاد شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کے ایک بھتیجے تھے عامر عثمانی مفتی، دیوبند کے تھے۔ تجلی دیوبند میں ان کے مضامین چھپا کرتے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے دیوبندیوں نے ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ اس وقت آپ علماء دیوبند کے علم کے وارث ہیں تو آپ مہربانی کر کے نا خلافت و ملوکیت کا جواب لکھیں۔ تو وہ جواب لکھنے بیٹھے تھے، لیکن جب کتاب پڑھی تو خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ 700 صفحے لکھ دیے انہوں نے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے بزرگ تو ہمیں کہانیاں کرواتے رہے، اصل بات مودودی صاحب نے لکھی۔ اور وہ اس میں ایک لکھتے ہیں اپنی کتاب میں نے اسی لیکچر کے اندر تعارف کروایا کہ میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ کتاب صحیح ثابت ہوتی، لیکن میں چونکہ علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، میں مجبور ہو گیا ماننے۔ حقیقت بات ہے، کسی میں اخلاص ہو اسے حق مل جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہالینڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک وہ جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کو پروموٹ کرنے والی جو جماعت ہے، ان کا ایک سرکردہ رکن جو ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور کئی ایسے ہیں جو مسلمان قرآن پڑھ کے خود مسلمان نہیں ہوتے، جس طرح کا اسلام قرآن چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہر بات کے اوپر کمنٹس کر دینا آسان ہے۔ خلافت و ملوکیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی دبے الفاظ کے اندر کچھ باتیں کی تھی، تو میں نے ان کا بھی رد کیا تھا کہ ایویں کسی کے اوپر کمنٹس کر دینا بڑا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میرے بھائی پاکستان میں کروڑوں بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے، کیونکہ جو وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ سمجھتے ہیں نا، اس کے خلاف آپ عقیدہ رکھیں گے تو آپ گستاخ رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو اہل حدیث ہے وہ بریلویوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے۔ بریلوی تو مانیں گے نہیں کہ ہم مشرک یا بدعتی ہیں، تو ایک دوسرے کی ڈیفینیشنوں کو چھوڑیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ خود سے اسٹڈی کریں کہ خلافت و ملوکیت میں جو مودودی صاحب نے حوالے دیے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے، جو فتویٰ آپ نے مودودی صاحب پہ لگانا ہے ان ائمہ پہ بھی لگائیں۔ پھر ہم نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے 5 ریسرچ پیپر میں جمع کیے ہیں، ان کا جواب دیں۔ ان باتوں کا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ پچ کھود دو، نہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہے، اور یہ وہ انہوں نے خودکار پودے اور یہ الفاظ میرے بارے میں بھی استعمال کیے تھے۔
خودکار پودے، کبھی آپ کہتے ہیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ خودکار ہیں. یہ سر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتہ چلے. ٹھیک ہے نا. سچائی کے ساتھ آپ کے علماء کے مدرسوں کی آؤٹ پٹ کبھی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جو بالکل حق بات لوگوں کو بتائیں کہ میں ہے تو دیوبندی ہوں لیکن یہ مسئلے دیوبندیوں کے غلط ہیں، میں ہے تو بریلوی ہوں لیکن یہ مسئلے بریلویوں کے غلط ہیں، میں ہے تو اہل حدیث اور شیعہ ہوں لیکن یہ مسئلے ہمارے اہل حدیث اور شیعہ کے ہاں غلط ہیں. یہ معقول بات کرتے ہیں ہمارے مخالفین. یہ کون جرت کرتا ہے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین کی کئی باتوں کو صحیح کہتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں ہم ان کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، یہ زیادتی کی ہے، یہ بات اس طرح تھی، یہ ایسے ہونی چاہیے. تو یہ اولو العلم قائما بالقسط پہ جو لوگ قائم ہیں ان کے یہ حوصلہ ہے. باقی خلافت و ملوکیت ایکسکلوسیولی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے لیے کتاب نہیں لکھی، بلکہ اسی زمانے میں جو ملوکیت کے سپورٹر تھے منکرین احادیث کے امام محمود احمد عباسی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ و یزید. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی. آپ حیران کن بات یہ دیکھیں کہ جب حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے جو نکلتا ہے نا وہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے جواب دینے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جس نے وہ مسئلہ اٹھایا ہوتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دفاع میں ڈھیلے رہیں اور باقی لوگوں کے دفاع میں ہم آگے رہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف پہ قائم رہیں، جو صحیح بات کسی کی بھی ہے اس کو صحیح کہیں اور جو غلط بات ہے کسی کی بھی وہ غلط کہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے وہ شیطان نے تعلیم کیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہے تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی ہی ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی سچی بات کرتا ہے اس کی سچی بات کی تصدیق کرے. باقی میں نے جو پوری کی پوری انجینئرنگ کی ہے نا جو اس کلپ کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں. خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا. میں نے مفتی عامر عثمانی صاحب کی ورڈز اس میں سے پڑھ کے سنائے ہیں اور باقی ہم نے جو دفاع کیا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے موجود ہے. جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل سچی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور وہ ہمارے ائمہ اہل سنت لکھتے ہیں. تو مولانا تقی عثمانی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تقلید کے ایک جمود کو توڑا ہے، لیکن اس مسئلے میں وہ باعث ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے امیر شام کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، ناجائز کوشش کی ہے، وہ یعنی قابل مذمت ہے. تو اور بہانہ یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ تاریخی روایتیں ہیں، ان حدیثوں کا کیا کریں گے. دوسری طرف صلاح الدین یوسف صاحب، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی قرآن پاک کی تفسیر میں ریکمینڈ کرتا ہوں، جو احسن البیان ہے سعودی والے مفت دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ہی جب خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے تو وہاں انہوں نے پھر جو ہے نا جس کو کہتے ہیں انصاف کا دامن چھوڑ دیا اور مودودی صاحب کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے. وہ بات مودودی صاحب نہیں کہنا چاہ رہے جو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے، اور مودودی صاحب جو باتیں کتاب و سنت سے پیش کرتے رہے اس کو وہ تاریخ کہہ کے ریجیکٹ کرتے رہے. اور دوسری طرف ان کی اپنی کتاب جو ہے رسومات محرم اور کربلا، جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ مذہبی منافرت پھیلانے والی کتاب ہے. مذہبی منافرت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جھوٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت غلو کیا ہے اور لوگوں کو سچی بات نہیں بتائی ہے. اپنے مطلب کی تمام تاریخی روایتیں اس میں جمع کر لی ہیں اور جو اہل بیت کی سپورٹ میں باتیں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں. ہم تو ہر بات حدیث سے کرتے ہیں. یہ پمفلٹ بھی ہمارا ان کے پاس پہنچا ہے. تو وہ جیسے بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثیں دیکھنے یا پکڑنے سے انکار کر دیتے ہیں نا، وہ انہوں نے پمفلٹ لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان تک یہ باتیں میرے لیکچرز آلریڈی پہنچ چکے تھے. تو ان کا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوٹ ہی کر دے کہ انہوں نے پڑھا ہے تو جواب دیں، تو ان کا میں لیتے ہی نہیں ہوں. یہ وہی والا طریقہ ہے نا کہ جی آپ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن جب پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو. یہ پمفلٹ بائی ہینڈ ان کو دیا ہے ان کے پکے مریدین نے جو ہمارے لیکچر سن کے ان کو سچی بات پتہ چلی کہ بھئی ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ریورٹ ہوئے تھے، آج ہمیں پتہ چل رہی ہے یہ دوسری سچائی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ سچائی بتائیں جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی تھی. یہی احسان کا بدلہ ہم اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل سے ان کی امام اتار رہی ہے. تو وہ مفتی صاحب کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، بے دلیل ہے. لے کے آئیں جی کون کون سی باتیں تھیں جن سے مودودی صاحب نے رجوع کر کے تو اپنی کتاب میں ایڈیشن کر کے تو وہ چیزیں نکال دی ہیں. مودودی صاحب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ باتیں لکھی تھیں اور اللہ کے فضل سے ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس سے بڑھ کر کئی باتیں 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے اس پمفلٹ میں جمع کر دی. ٹھیک ہو، یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں.
اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں۔ اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں، اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک، یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں، ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے، ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اور علماء حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہیں۔ آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئر سے کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، +923215900162، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162۔ صبح 9 سے لے کر ظہر تک اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں۔ سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں، ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی PDF بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ملے گی۔